آپ کے دینی شاعر پر حملے بہت تیز ہوں گے. مساجد پر، آپ کی نمازوں پر، آپ کی قربانی پر، آپ کی زکوٰۃ پر، آپ کے حج پر، ہر وہ چیز جس کا تعلق دین سے ہے، جس کا تعلق اسلام سے ہے، اس کو شک اور خطرے کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا جائے. بعض چیزیں بہت کلیئر ہیں، میڈیا پر آپ کی نظر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کس طریقے سے ایک ایک چیز کو نام لے کے ٹارگٹ. کے بعد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دیں گے، مال کی قربانی دیں گے، نفس کی قربانی دیں گے. ہم تو اللہ کی راہ میں 5 منٹ کا ٹائم دینا بھی گوارا نہیں کرتے. بڑے بڑے جلسے آج ہو رہے ہیں، لوگ اپنے گھر سے نکلنا نہیں چاہتے، کہتے مولوی صاحب موبائل سے لائیو دیکھ لیں گے. ہم تو دین کے لیے 5 منٹ کا ٹائم نکالنا نہیں چاہتے. اتنی سی محبت بھی دین کے لیے ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کہتا اے ایمان والو، اگر تم مرتد ہو گئے، اللہ ایسی قوم کو لے کے آئے گا یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں گی. ولا یخافون لومۃ لائم، اور جب وہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اے دین کا کام کرنے والے دائیوں، اے دین کا کام کرنے والے عالموں، اے دینی ادارہ چلانے والے ذمہ داروں، کان کھول کے سن لو. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اگر تم دین کا کام کر رہے ہو، اگر تم اللہ کا کام کر رہے ہو، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. لوگ گالیاں بھی دیں گے، لوگ لعنت بھی کریں گے، لوگ ملامت بھی کریں گے. لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. آنے والے دور میں مسلمان لڑکیوں کو خاص طور سے اسلام سے برگشتہ کیا جائے گا، اسلام سے دور کیا جائے گا. ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا کی جائے گی. ابھی میں نے ایک عورت کو دیکھا نیوز چینل پر، اس کے نام میں الہی لگا تھا. کوئی سو کالڈ مسلمان لڑکی ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں بڑی بدتمیزی والی باتیں کر رہی تھی. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے. اغیار کا جادو چل بھی گیا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے. دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے، اللہ کا ترانہ بھول گئے. دنیا کا تو گھر آباد کیا، عقبا کا مگر برباد کیا. دنیا کا تو گھر آباد کیا، عقبا کا مگر برباد کیا. مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے. ہوتی ہیں نمازیں اب بھی تو
دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کو جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سدھارتھ نگر کے اس تاریخی گاؤں کرہی خاص کی اس جامع مسجد میں آج کا یہ پروگرام ایمن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اصلاح امت کانفرنس کے نام سے منعقد ہوا، اور پروگرام کے منتظمین نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اہم عنوانات پر علماء کا خطاب رکھا۔ آپ نے مجھ سے پہلے شیخ عبدالستار سراجی حفظہ اللہ، جو اس علاقے کے انتہائی مستند، محترم اور بزرگ عالم دین ہیں، خواتین کے تعلق سے ان کا قیمتی خطاب سنا۔ اس کے پہلے آپ نے قاضی اسماعیل فیضی صاحب کا، اور اس کے پہلے شیخ معراج سلفی صاحب کا خطاب بھی سنا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت حساس موضوع ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں واقعی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو کیا خطرات ہیں، آنے والے مستقبل میں، آنے والے وقت میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن باتوں کا ڈر ہے، اور پھر آنے والے ان خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری تیاری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ان دونوں موضوعات پر آج میں چاہوں گا کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا ایک عقیدہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کروڑوں لوگوں میں ہمیں اور آپ کو چنا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام سے نوازا ہے۔ کھانا تو ساری دنیا کھاتی ہے، پانی تو ساری دنیا پیتی ہے، رہنے کو گھر چھوٹا بڑا تو سب کے پاس ہے، بارش کا پانی برستا ہے سب کو ملتا ہے، آکسیجن میں سانس سب لے رہے ہیں، مگر ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جو دنیا کے کروڑوں انسانوں کے پاس نہیں ہے، اور اس چیز کا تعلق انسان کے ٹیلنٹ سے نہیں ہے، انسان کی ڈگری سے نہیں ہے۔ بڑے بڑے قابل پڑھے لکھے، کوئی عدالت کا جج ہے، کوئی شہر کا سب سے بڑا سرجن اور ڈاکٹر ہے، اس کو، اس انٹلیکچوئل کو، اس پڑھے لکھے انسان کو، اس باشعور انسان کو بھی وہ چیز نہیں ملی ہے جو کرہی خاص کے ایک معمولی سے دیہاتی کو ملی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کی دولت، وہ ہے اسلام کی نعمت۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے۔ ہم زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بھی، ہمارے پاس زیادہ دولت نہیں ہے تو بھی، ہمارا مکان گاؤں میں سب سے چھوٹا ہے تو بھی، ہمیں کھانے کو روکھی سوکھی غذا ملتی ہے تو بھی، اگر ہمارا سر اگر جھکتا ہے تو اللہ واحد کے آگے جھکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ ایمان کی نعمت، اور اسی لیے اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب جنت میں جائیں گے تو وہاں اس نعمت کا احساس ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے اختیار کہیں گے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا۔ ہم خود سے اگر ہدایت
لینا چاہتے ہم ہدایت نہیں لے سکتے تھے, ہم ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے تھے. دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں نے اپنے خاص لوگوں کے لیے ہدایت مانگی اور نہیں ملی. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے مانگتے رہے, نہیں ملی ان کے بیٹے کو ہدایت. حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے مانگتے رہے, نہیں ملی. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے مانگتے رہے, نہیں ملی. جو نعمت اللہ کے بڑے بڑے نبیوں نے اپنے خاص لوگوں کے لیے مانگی اور ان کو نہیں ملی, وہ نعمت آپ کو بیٹھے بٹھائے ملی ہے. کوئی سنگرش نہیں کرنا پڑا, کوئی سٹرگل نہیں کرنا پڑا, کوئی دنیا کے ادیان و مذاہب اور فلسفوں کی کھاک چھاننی نہیں پڑی. آپ کو بیٹھے بٹھائے اسلام کی یہ نعمت ملی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس نعمت کی قدر کیجیے, اس دولت کی قدر کیجیے. اس دولت کو کبھی لٹانا نہیں ہے, کبھی برباد نہیں کرنا ہے. اسی لیے قرآن ہم سے کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے ایمان والو, تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. کہیں زندگی میں کفر کے راستے پر نہ چلے جانا, کہیں مرتد نہ ہو جانا, کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا. مرنا تو ایمان کی حالت میں مرنا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اگر کسی کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہو گیا, کفر کے اوپر ہو گیا, دنیا میں چاہے وہ سدھارتھ نگر کا سب سے بڑا سیٹ رہا, بمبئی اور پونا کا سب سے بڑا کروڑ پتی ارب پتی رہا, اگر ایمان کی دولت کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو کیا انجام ہوگا؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے, اس حالت میں مر جائیں گے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں رہی ہوگی. قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن وہ سونا, زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں, زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں, اور اللہ کی رحمت دے کر کے جہنم کی آگ سے بچنا چاہیں, فلن یقبل, اللہ تعالی ہرگز ہرگز قبول نہیں کرے گا. آپ کے پاس وہ دولت ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, آپ کے پاس وہ دولت ہے کہ زمین بھر کے سونا بھی کوئی لے کے آ جائے گا قیامت کے دن, آپ کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کی ایمان کی دولت آپ کو جہنم سے بچائے گی انشاءاللہ, ایمان کی دولت جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ. آپ نے موضوع دیا ہے ہندوستانی مسلمانوں کو کیا خطرات درپیش. نوٹ کیجئے, سب سے پہلا خطرہ یہی ہے, دنیا کو آپ کہ گوشت کھانے سے پرابلم نہیں ہے, دنیا کو آپ کے ٹوپی لگانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, دنیا کو آپ کے کرتا پیجامہ پہننے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. دنیا کو پرابلم ہے آپ کے ایمان سے, دنیا کو سمسیا ہے آپ کے اسلام سے. آپ نام رکھ لیجئے عبداللہ, عبد الرحمن, اور شرک کرنا شروع کر دیجئے, غیر اللہ کی کہ راگ الاپنا شروع کر دیجئے, اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرنا شروع کر دیجئے, آپ کو دنیا گلے لگائے گی, میڈیا آپ کا استقبال کرے گی. اور آج دیکھ لیجئے آپ, بڑے بڑے نیوز چینلوں پر ایسے ڈبل اسٹینڈرڈ اور دوگلے ٹائپ کے لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے, جن کے نام کے ساتھ خان لگا ہو, جن کے نام کے ساتھ انصاری لگا ہو, جن کے نام کے ساتھ عبداللہ لگا ہو, اسلامی نام ہو, مسلمان نام ہو, لیکن وہ میڈیا پر بیٹھ کر اسلام کو گالی دیں, مسلمانوں کو گالی دیں. ایسے نام نہاد مسلمانوں کو ہمارا میڈیا ان کا استقبال کرتا ہے. آپ کی نظر اگر میڈیا پر ہوگی, ایسے کئی لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے جو بظاہر تو اسلام کے نام لیوا ہیں, مگر میڈیا پہ جا کے ان کا کام مسلمانوں کو کوسنا ہے اور اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے. اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی, یہ یہودی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے, اے مسلمانوں یہ نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین پر چلنا شروع نہ کر دو, جب تک تم اسلام کا راستہ نہ چھوڑ دو, جب تک تم مرتد نہ ہو جاؤ. دنیا آپ کو مرتد کرنا چاہتی. مرتد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مجھے آنا ہے بنارس سے سدھارتھ نگر, سیدھا سیدھا راستہ ہے, اور میں لکھنؤ والے راستے پر مڑ جاؤں تو کبھی نہیں پہنچوں گا میں سدھارتھ نگر. اسلام کے راستے سے ہٹ جانا
सिरात मुस्तकीम को छोड़कर कोई और रास्ता अपना लेना, यही तो इर्तिदाद है। और मुर्तद का ठिकाना जहन्नम है। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह कहता है, वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ये इस्लाम के दुश्मन तो यही चाहते हैं, ये इसीलिए तुमसे लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, तुम्हें तुम्हारे दीन से हटाना चाहते हैं, मुर्तद करना चाहते हैं। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। और जो अल्लाह के दीन से हट गया, जो मुर्तद हो गया, जो इस्लाम के रास्ते को जिसने छोड़ दिया, इस्लाम पर आने के बाद उसने इस्लाम को छोड़ दिया, कुरान कहता है उसकी तमाम नेकियां दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद। वो कहते ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट। मुर्तद इंसान दुनिया में 4 दिन लोगों की वाहवाही ले लेगा, मगर फिर दुनिया भी कहेगी जी ये जब अपने मजहब का नहीं हुआ तो हमारा थोड़ी होगा। उसे कोई गले लगाने को तैयार नहीं। वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। इर्तिदाद, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आने वाले वक्त में सबसे बड़ा खतरा इर्तिदाद का खतरा है। और एक बात मेरी और नोट कर लीजिए, एक इर्तिदाद होता है जो नजर आता है, जो विजुअल है, और एक इर्तिदाद वो है जो अनविजिबल है, जो नजर नहीं आता है। एक नौजवान है, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान उसका नाम है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ, गोश्त खा रहा है, टोपी लगा रहा है, जुमा जुमा मस्जिद में आ रहा है, मगर उसके दिल में न अल्लाह की मोहब्बत है, न रसूल की मोहब्बत है, न ईमान की मोहब्बत है, न तौहीद को जानता है, न शिर्क को जानता है। यानी इस्लाम से उसका ताल्लुक बराए नाम है। उसे पर्दा, औरत का पर्दा करना ये बोझ लगता है। उसे इस्लाम के बताए हुए अहकाम बड़े पुराने और बड़े फरसूदा और बड़े दकियानूसी टाइप के लगते हैं। बज़ाहिर वो मुसलमान है, मगर साइकोलॉजिकली, मेंटली, मानसिक रूप से वो इस्लाम से दूर है। और ऐसे मुर्तद लोग जो ज़हनी तौर पर मुर्तद हो जाएंगे, आने वाले वक्त में इनका गिराव बहुत बढ़ेगा, इनकी तादाद बहुत बढ़ेगी। मेरे प्यारे साथ, तकरीर के दौरान जो है ना, चाय नहीं चलती, बहुत डिस्टर्ब होता है। बीच में आप चाय चला देते या लास्ट में चाय चला देते। शेख अब्दुल सत्तार साहब ये खिताब कर रहे थे, मैं आया, लोगों की तवज्जो थोड़ी देर के लिए भटक गई। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मस्जिद के प्रोग्राम में तो और नहीं होने, बाहर का जलसा हो तो अलग बात है, मस्जिद में तो बहुत सुकून से लोग बात सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं। तो गौर कीजिए मेरे प्यारे साथी, जाहिरी तौर पर इंसान मुसलमान होगा, ज़हनी तौर पर वो इस्लाम से दूर हो जाएगा। ये आने वाले वक्त में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। और इसी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बहुत बड़े बड़े फितने पैदा होंगे। ऐसे फितने पैदा होंगे, आपने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। अपने ईमान की 12 घंटे भी वो हिफाजत नहीं कर पाएगा, 12 घंटे भी अपने ईमान को बचा नहीं पाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्या बंदूक की नोक पर उसको ईमान से महरूम किया जाएगा? क्या डराया जाएगा? क्या धमकाया जाएगा? फरमाया नहीं नहीं, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, दुनिया की थोड़ी सी दौलत के बदले, दुनिया के चंद पैसों के बदले और थोड़ी सी दौलत के बदले वो अपने ईमान का सौदा कर देगा। ये है आपके मुल्क में ही नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों, ये हमारे ऊपर आने वाला ये खतरा है। अब सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है? खतरा तो मैंने बयान कर दिया, समस्या का समाधान क्या है, मसले का हल क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। इमारत अगर कमजोर हो रही हो तो इमारत की बुनियाद को मजबूत किया जाता है। आपकी आने वाली नस्ल को अगर आपको इर्तिदाद के फितने से बचाना है, बुनियादों को मजबूत करो मेरे प्यारे साथी। हर मस्जिद में मकतब कायम करो, बच्चों को मकतब से जोड़ो, मकतब में अच्छे टीचर रखो,
آپ کا بچہ کہیں پڑھے, کسی اسکول میں پڑھے, دنیا کے کسی کالج میں جائے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے, کچھ بھی بنے, اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہو, اس مسجد میں آ کر کے مکتب میں وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسی بنیادی تعلیم لے کر کے جائے کہ زندگی کی آخری سانس تک وہ ایمان سے کبھی اپنا ہاتھ نہ دھوئے, وہ اسلام سے کبھی اپنا تعلق نہ دھوئے. بچوں کا دماغ وائٹ بورڈ کی طرح ہوتا ہے. بچوں کے دماغ پر آپ جو لکھیں گے وہ ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. بچپن کی باتیں انسان ساری زندگی یاد رکھتا ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میرا ایک پروگرام تھا مہاراشٹر کے ایک شہر شولاپور میں. ایک صاحب کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا, رات میں وہیں میرے قیام کا انتظام تھا, وہ جماعت کے ذمہ دار تھے وہاں. ان کی 4-5 سال کی بچی بھی اپنے دادا کے پاس سونے کے لیے آئی. تو انہوں نے کہا کہ مولانا میری یہ بچی جو ہے اس کو سورہ ملک یاد ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے, 4 سال کی بچی, 4 سال کی بچی کو سورہ ملک یاد ہے. سورہ ملک قرآن میں تقریباً 2.5 صفحے کی سورت ہے, اچھے بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوگی. میں نے کہا آپ کی پوتی کو 4 سال کی بچی کو سورہ ملک کیسے یاد ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ میں روزانہ رات میں جب سوتا ہوں سورہ ملک پڑھتا ہوں, اور میری پوتی میرے بغل میں سوتی ہے, میرے بازو میں سوتی ہے, اور مجھے سن کر کے اس نے یاد کیا. یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں یہ غور کرنا پڑے گا. اگر آپ بچوں کو دنیا کی ساری تعلیم دے رہے ہیں, دین نہیں سکھا رہے, اسکولوں میں پروگرام ہو رہا ہے, اینول فنکشن ہو رہا ہے, اور ہمارے بچے اور بچیاں وہاں ڈانس کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اور ہم ویڈیو بنا بنا کے اپنے موبائلوں پر اسٹیٹس لگا رہے ہیں, تو پھر ہمیں چلو بل پانی میں ڈوب رہنا چاہیے. جب اپنے بچوں کے ناچ گانے پر ہم خوش ہو رہے ہیں تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ گویا اور نچنیاں ہی پیدا ہوں گے, کوئی اور نہیں پیدا ہوں گے. میرے پیارے ساتھی, اپنے بچوں کی تربیت پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی, ان کی بنیاد کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور بڑا ہمیں فخر ہے کہ صاحب ہم اہل حدیث ہیں. پورا سدھارتھ نگر کا یہ بیلٹ بہت بڑا بیلٹ ہے, اہل حدیثوں کا بیلٹ ہے. اب فخر کرنا چھوڑ دیجئے, فخر کرنے سے کام نہیں چلے گا. آپ بہت پکے توحید والے ہیں, مگر آنے والی اپنی اولاد کو کیسے توحید میں رکھا جائے اس کی چنتا کیجیے. اپنی بیٹیوں کو آپ یقین کریں, اسی اتر پردیش میں ایسی لڑکیوں کے مرتد ہونے کی خبر آئی ہے جن کا باپ عالم تھا. باپ عالم ہے, ماں تہجد پڑھتی ہے, بھائی بہن عالم ہے, اس گھر کی لڑکیاں بھی مرتد ہوئی ہیں. اسی یو پی کے اندر حادثے ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے, وچار کرنے کی بات ہے. پانی کہاں مر رہا ہے, بنیاد کہاں کمزور ہے, کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کمی ہے. میرے پیارے ساتھی, اور اب کا دور وہ دور ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دے رہے ہیں, لیکن موبائل ان کو گمراہ کر رہا ہے, سوشل میڈیا ان کو گمراہ کر رہا ہے, ٹی وی ان کو گمراہ کر رہا ہے. ان تمام فتنوں کے بیچ میں آپ کی نوجوان نسل آگ پر چل رہی ہے, اور آگ پر چلنا بھی ہے اسے, اور اپنے پاؤں کو آگ کی جلن اور لپٹ سے بچانا بھی ہے. بہت مشکل کام ہے. میرے پیارے ساتھ, ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کرتے ہیں, رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے اللہ بہت سارے لوگوں کو بتوں نے گمراہ کر دیا, بتوں کے چکر میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. اے اللہ تم میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا, میری آنے والی نسلوں کو بھی تو شرک سے بچانا. ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. ہم تو 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بہت سینہ ہمارا فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا اترانے لگتے ہیں. سال میں ایک پروگرام اور جلسہ ہوتا ہے, اس پہ بھی دنیا بھر کی گاؤں میں سیاستیں چلتی ہیں. ہر گاؤں میں سیاست ہے. میں دیکھتا ہوں, میری آنکھیں بند نہیں ہیں, میں اتنا بے شعور نہیں ہوں, سمجھتا ہوں چیزوں کو. میرے پیارے صاحب, ہمارے مولانا عبد المنان صاحب بیٹھے ہیں. پچھلے سال ایک پروگرام تھا, پروگرام کے 2 دن پہلے صاحب وہاں فلاں لوگ پروگرام نہیں ہونے دے رہے. سیاستیں ہوتی ہیں گاؤں میں. اب جلسوں کے تعلق سے, پروگراموں کے تعلق سے, دینی چیزوں کے تعلق سے, کس سے دین کے نام پہ سیاست مت کرو. کھل کے آؤ, سیاست کرو, دین کے نام پہ سیاست مت کرو. میرے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے, اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو تو بت پرستی سے بچا. 2 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, 1 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, 1 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں. 2 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, 1 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں. 2 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, 1 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں. 2 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, 1 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں. 2 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, 1 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں. 2 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, 1 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں. 2 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, 1 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں. 2 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, 1 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں. 2 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, 1 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں. 2 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, 1 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں. 2 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں
खाने काबा बना रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं। बाप मिस्त्री की तरह काम कर रहा है, बेटा लेबर की तरह काम कर रहा है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दोनों बाप बेटे खाने काबा की तामीर करे, दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारी इस नेकी को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम खाने काबा बना रहे हैं, तेरी इबादत का पहला घर बना रहे, हमारी इस नेकी को तू कबूल फरमा ले। और फिर क्या दुआ करते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह हमने मस्जिद बना दिया, हमने खाने काबा बना दिया, ऐ अल्लाह यहां तक हमारा काम हो गया, अब आने वाली नस्लों की तुझको हिफाजत करना है। ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों में अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दे। अपनी आने वाली नस्लों की चिंता की है इब्राहिम खलीलुल्लाह। हमें क्या फिक्र है अपने बच्चों की। बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, कुछ दिनों से कारोबार बड़ा मंदे का शिकार है। बनारस के बहुत सारे लड़के बेंगलोर में जाके काम करते, सूरत में जाके काम करते हैं। एक लड़का मुझसे मिला, आजकल बनारस में आया हुआ था। मैंने कहा ये बताओ काम वाम कैसा चल रहा है। उसने कहा मौलाना काम तो अच्छा चल रहा है, हम हफ्ते में हम 5,000 का 6,000 का हफ्ते में काम कर लेते, जो बनारस में पॉसिबल नहीं था। लेकिन एक चीज की तकलीफ है मौलाना। मैंने कहा क्या तकलीफ। कहा कि जो लोग यहां 5 टाइम के नमाजी थे, वहां उनका काम सिर्फ पैसा कमाना है। ऐसी जगह पर कारखाना है जो मुसलमानों की आबादी से दूर है, मस्जिद का अता पता नहीं, कहता है न नमाज से मतलब है न जुमा से मतलब है, पैसा कमा रहा है। और जब पैसा कमा रहा है, कोई रात में बैठ के शराब भी पी रहा है, कोई जुआ भी खेल रहा है, कोई मोबाइल पर गंदगी भी देख रहा है। कहा कि मौलाना जिंदगी बहुत बुरी है, जिंदगी बड़ी मनहूस बन चुकी है। ये हमारी कौम की हमारी नौजवान नस्ल का ये हाल है मेरे भाई। मैं कहता हूं ऐसा पैसा हमारी जिंदगियों में बरकत तो नहीं ला सकता मेरे भाई। पैसा आएगा हमारे घरों को चमका देगा, हमारे घरों में टाइल्स लग जाएंगे, हमारे घरों में अच्छे पेंट लग जाएंगे, हमारे बच्चे अच्छा कपड़ा पहनने लगेंगे, मगर घर से दीन का नूर चला जाएगा, घर से बरकत चली जाएगी। अपने बच्चों को अगर हलाल कमाई खिला रहे हो, हराम से बचा रहे हो, तो उनकी दीन की भी फिक्र करो मेरे प्यारे साथियों, उनके ईमान की भी फिक्र करो मेरे प्यारे साथियों। हिंदुस्तानी मुसलमानों को आने वाले दौर में बहुत बड़ा खतरा है, इर्तिदाद का खतरा। अच्छा, इस इर्तिदाद के खतरे से हमें बचना कैसे है? आइए अल्लाह से पूछें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान वालो तुम में से जो अल्लाह ताला के दीन से मुर्तद हो जाएगा, फसौफा यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह ऐसी कौम को ले आएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है और जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये पहली चीज कुरान ने बताई। अगर इर्तिदाद से बचना है, अपनी आने वाली नस्लों को इर्तिदाद से बचाना है, अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो। और जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, उसको 4:15 बजे फजर की अजान में हय्या अलस सलाह की आवाज और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन के उसकी नींद खुल जाएगी। इसको अल्लाह से मोहब्बत होगी, वो अल्लाह के लिए दुनिया की सारी चीजें कुर्बान कर सकता है। अल्लाह कह रहा है, ईमान वालों कान खोल के सुन लो, अगर तुम मुर्तद हो गए, अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। उसके बाद फरमाया, अइज़्ज़तिन अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, अल्लाह ऐसी कौम को लेके आएगा जो मोमिनों के लिए बड़े नरम होंगे, काफिरों के लिए, दुश्मनों के लिए, इस्लाम के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त होंगे। हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नरम, और रज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है। यहां तो हम अपनों के लिए कांटा बने हुए। इसी उत्तर प्रदेश का एक शहर मऊ, जो कभी बड़ा मशहूर था मुसलमानों की शिनाख्त के लिए, अभी मऊ में मैं गया, वहां के लोगों ने बताया कि कोई थाना ऐसा नहीं है जहां मुसलमान के खिलाफ दलाली न करता हो। कोई
تھانہ ایسا نہیں ہے جب مسلمان کے خلاف کمپلینٹ نہ کرتا ہو. مسلمان کا جلسہ ہے, مسلمان کا پروگرام ہے, عالم آنے والا ہے, تھانے پر شکایت کر کے پروگرام کو کینسل کر دیا جاتا ہے. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اے ایمان والو, اگر تم مرتد ہو جاؤ گے, اللہ ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو مومنوں کے لیے نرم ہوں گی اور دشمنوں کے لیے سخت ہوں گی. ہم اس کے اپوزٹ ہیں, اس لیے میرے بھائیوں ہمارے ارتداد کا خطرہ زیادہ ہے. اس کے بعد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دیں گے, مال کی قربانی دیں گے, نفس کی قربانی دیں گے. ہم تو اللہ کی راہ میں 5 منٹ کا ٹائم دینا بھی گوارا نہیں کرتے. بڑے بڑے جلسے آج ہو رہے ہیں, لوگ اپنے گھر سے نکلنا نہیں چاہتے, کہتے مولوی صاحب موبائل سے لائیو دیکھ لیں گے. ہم تو دین کے لیے 5 منٹ کا ٹائم نکالنا نہیں چاہتے. اتنی سی محبت بھی دین کے لیے ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کہتا اے ایمان والو, اگر تم مرتد ہو گئے, اللہ ایسی قوم کو لے کے آئے گا یجاہدون فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں گی. ولا یخافون لومۃ لائم, اور جب وہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اے دین کا کام کرنے والے دائیوں, اے دین کا کام کرنے والے عالموں, اے دینی ادارہ چلانے والے ذمہ داروں, کان کھول کے سن لو. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اگر تم دین کا کام کر رہے ہو, اگر تم اللہ کا کام کر رہے ہو, یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. لوگ گالیاں بھی دیں گے, لوگ لعنت بھی کریں گے, لوگ ملامت بھی کریں گے. لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا, کبھی پرواہ نہ کرنا. ابھی میں ایک علاقے میں گیا تھا, غالباً مئو کی بات, مئو گیا تھا میں. مئو میں ایک ادارہ ہے جامعہ عالیہ, اور ایک ادارہ ہے جامعہ فیض عام. بہت بڑا پرانے ادارے ہیں سب. جامعہ فیض عام کے جو ناظم تھے مولانا محمد اللہ علیہ, اس زمانے میں انہوں نے جامعہ فیض عام کے لیے ایک بہت بڑی زمین خریدی تھی. لوگوں نے بڑی گالیاں دی ان کو, بڈھا سٹیا گیا ہے, ایسی جگہ زمین لے رہا ہے. جہاں انہوں نے زمین لی تھی وہاں کوئی اس وقت آبادی, خاص آبادی نہیں تھی, مگر انہوں نے مدرسے کی بہتری کے لیے وہ جگہ لی تھی. آج وہ جگہ مئو کی سب سے قیمتی جگہ ہے, اور آج اس جگہ پہ جو مارکیٹیں ہیں, جو دکانیں ہیں, جامعہ فیض عام کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو آپ کے علماء, آپ کے ذمہ داران کبھی کبھی آپ کی گالیاں سنتے ہیں آپ کے لیے, آپ کے بہتر مستقبل کے لیے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی راہ میں اگر آپ کام کریں گے تو یہ سوچ کے کیجئے کہ ہاں گالیاں ملیں گی. ولا یخافون لومۃ لائم, لیکن گالیوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے. ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. ہم کوئی معصوم نہیں, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم کوئی موم کے بنے ہوئے نہیں ہیں. جب اللہ کی اس دھرتی پر, اللہ کی زمین پر نبیوں کو نہیں بخشا گیا, نبیوں کو ستایا گیا, کسی نبی کو آری سے چیر دیا گیا, کسی نبی کو قتل کر دیا گیا, کسی نبی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی, کسی پر طائف میں پتھر برسائے گئے, تو ہم کس کھیت کی مولی ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اللہ کے دین کا اگر کام کرو گے, ولا یخافون لومۃ لائم, تو ملامت کرنے والے کریں گے, ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنا ہے. میرے عزیز, ہندوستانی مسلمانوں کو ایک اور بہت بڑا خطرہ درپیش آنے والے دن, آپ کے دینی شاعر پر حملے بہت تیز ہوں گے. مساجد پر, آپ کی نمازوں پر, آپ کی قربانی پر, آپ کی زکوٰۃ پر, آپ کے حج پر, ہر وہ چیز جس کا تعلق دین سے ہے, جس کا تعلق اسلام سے ہے, اس کو شک اور خطرے کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا جائے. بعض چیزیں بہت کلیئر ہیں, میڈیا پر آپ کی نظر, آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کس طریقے سے ایک ایک چیز کو نام لے کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آنے والے وقت میں ہمیں بہت دور اندیشی اور صبر اور حکمت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ہمیں یاد کرنا پڑے گا اپنے نبی کا وہ دور, جس دور میں اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے اور آپ کے گردن پہ لا کے لوگ گندگی ڈال دیتے تھے. اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں جاتے تھے اور ایک ظالم آتا تھا اور آپ کے گردن میں چادر ڈال کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا تھا. اتنا سب کچھ ہوا, اللہ کے نبی اپنے مشن سے نہیں ہٹے, اپنی دعوت سے باز نہیں آئے. ایک ہی تڑپ تھی, ایک ہی مشن تھا, اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر آ جائیں,
قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے، اتنی ٹینشن ہے، کہیں اس ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں۔ آپ نے طائف میں پتھر کھائے، فرشتہ آ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے پتھر مارنے والوں کو پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے ان کو ختم نہیں کروانا ہے، مجھے ان کو برباد نہیں کروانا ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں ہو سکتا ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ نبی اپنے کام پہ لگے رہے، اپنے مشن پہ لگے رہے۔ ہمیں اپنی مسجدوں کی حفاظت خود کرنی۔ آج سوشل میڈیا پر باقاعدہ علماء کی طرف سے اپیلیں آ رہی ہیں کہ وقف بورڈ میں آپ کی مسجدوں کا اندراج ہے کہ نہیں، آپ چیک کیجئے، اپنے کاغذ کو مضبوط کیجئے، جو پورٹل بنا ہوا ہے پورٹل پر ساری چیزوں کو آپ اندراج کروائیے، اس کو پہلی ترجیح دیجئے، آپ سستی مت کیجئے۔ آپ اس ملک میں ایک قانون اور سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہیں، قانونی دائرے میں رہ کر کے اپنی جو کارروائی ہے اس کو پورا کیجئے میرے ساتھی۔ یاد رکھیے آپ کے دینی شعائر پر بڑی تیزی سے حملہ ہوگا اور ہو رہا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش خطرات کی اگر بات کی جائے، ایک اور چیز مجھے نظر آ رہی ہے اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اسلام کے دشمن جانتے ہیں مسلمانوں کی طاقت ان کی نوجوان نسل ہے، ان کے یووا ہیں، ان کی یوتھ جنریشن ہے۔ اس کو برباد کر دو، مسلمان آٹومیٹک برباد ہو جائے گا۔ آج سب سے زیادہ اگر نشے کی برائی کے، نشے کی لت کے شکار ہیں آپ کے نوجوان شکار ہیں۔ یہاں کرہی میں بہت سارے لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، ان سے پوچھئے بمبئی کے وہ علاقے جو مسلمانوں کے اکثریت کے علاقے، ممبرا کا علاقہ، اسی طریقے سے مالونی کا علاقہ، وسئی کا علاقہ، جو بھرے ہوئے مسلمانوں کا پورا بیلٹ ہے، بڑی آسانی سے مسلمان لڑکوں کو آج نشے کا شکار کیا جا رہا ہے۔ قانون کے رکھوالوں کو سب معلوم ہے کہاں کہاں ڈرگس بانٹے جا رہے ہیں، کہاں کہاں پاؤڈر بانٹا جا رہا ہے۔ وہ پاؤڈر جو پاؤڈر کے نام پہ زہر ہے، اور وہ زہر جب مسلمان لڑکا اور لڑکی اپنے بدن میں اتارتے ہیں اس کے عادی بن جاتے ہیں، ان کے پورے بدن کو کھوکھلا کر دیتا ہے وہ نشہ۔ آپ کی نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے ساتھی۔ آپ کی نوجوان نسل راتوں میں موبائل پر عشق لڑا رہی ہے۔ آپ کی قوم کی بیٹیاں کسی کے پیار اور محبت کے جادو میں، اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں رات بھر اس سے باتیں کر رہی ہیں۔ ارے اللہ کی بندیوں، وہ لڑکا جو تم سے محبت کا اقرار کر رہا ہے انسٹاگرام پر اور فیس بک پر، اگر واقعی میں تم سے محبت کرتا ہے تو تمہیں زنا کی طرف آمادہ نہیں کرے گا، تمہیں حرام چیز کی طرف لے کے جہنم میں نہیں لے کے جائے گا۔ اگر واقعی میں وہ تم سے محبت کرتا تو تمہارے باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھجواتا، وہ مین گیٹ سے آتا، وہ تمہیں مہارانی سمجھتا، اور مہارانی تک پہنچنے کے لیے مہارانی کے سیکریٹری سے ملنا ضروری ہے، مہارانی کے دربار سے ملنا ضروری ہے۔ وہ تمہیں مہارانی نہیں سمجھتا، تمہیں نوکرانی سمجھتا ہے۔ جو لڑکا محبت کے نام پہ تمہیں زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے جا رہا ہے، میری بہنوں کان کھول کے سن لو، وہ تمہیں اس عزت سے محروم کرنا چاہتا ہے جو عزت تمہیں اسلام نے دی ہے۔ اسلام نے آپ کو رانی بنایا ہے، جیسے رانی تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، رانی سے ملنے کے لیے رانی کے دربان سے ملنا ضروری ہے، اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسلام نے کہا عورت رانی ہے، عورت سے نکاح کرنا ہے، عورت سے ملاقات کرنا ہے تو عورت کا جو گارجین ہے، جو ولی ہے، جو باپ ہے، جو بھائی ہے، پہلے اس سے ملنا پڑے گا، اس سے اجازت لینی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا، اور حلال طریقے سے اگر وہ لڑکا آپ سے محبت کرتا تو حلال طریقے سے آپ سے نکاح کرتا اور جنت میں لے جا کے آپ کو اپنا ہم سفر بناتا۔ وہ تو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھول کے آس پاس کانٹوں کو رکھا ہے۔ اللہ نے پھول کے آس پاس کانٹے کیوں بنائے ہیں؟ پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مگر پھول کے آس پاس اللہ نے کانٹے بنائے ہیں کہ اے بدنیتی کے ساتھ، غلط نیت کے ساتھ پھول توڑنے والے، اگر تو نے غلط نیت کے ساتھ یہ پھول توڑا تو یہ کانٹے تیرے بدن میں چبھ جائیں گے، تیرے ہاتھوں کو چبھ جائیں گے۔ یہ کانٹے اس پھول کی رکھوالی کے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو قیمتی پھول کی طرح بنایا ہے، اور اس کے باپ کو اور اس کے گارجین کو اس کانٹے کی طرح بنایا ہے کہ اگر غلط نیت سے کوئی اس لڑکی کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ باپ کانٹا بن کر کے اس کی راہ میں کھڑا ہو جائے گا۔ آج ہمارا نوجوان
عشق اور محبت کے نام پہ زنا کی طرف جا رہا ہے. ہمارا نوجوان آج شوق کے نام پہ شراب شروع کرتا ہے اور شراب کا عادی بن جاتا ہے. میں بہار کے بعد جلسوں میں گیا, جھارکھنڈ کے بعد جلسوں میں گیا, مجھے بتانے والوں نے بتایا مولانا جلسے میں جانے والی بھیڑ راستے میں ایک جگہ شراب کی دکان پہ پہلے شراب پیتی ہے تب جلسے میں جاتی ہے. اللہ, یہ اس قوم کا حال ہے. جلسہ بھی سننا ہے, تقریر بھی سننا ہے اور راستے سے شراب اور دارو پی کے جانا ہے. یہ اس قوم کا حال ہو چکا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, میرے نوجوانوں, آپ اس امت کا مستقبل ہیں, آپ اس امت کا فیوچر ہیں, اس امت کی امید کی نظریں آپ پر ہیں. آپ کی اصلاح کے بغیر, آپ کے سدھار کے بغیر اس امت کا سدھار نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالی قرآن کریم میں جب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتا ہے, قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. اصحاب کہف نوجوان تھے, اصحاب کہف نوجوان تھے. انہوں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا, اپنی ماں کی حویلی چھوڑ دی, اپنی فیملی اور پریوار کو چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کے 309 سال تک سوئے رہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کر کے ان کو امر کر دیا, قیامت تک ان کا واقعہ پڑھا جاتا رہے گا. قرآن جب ان کا واقعہ بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم فتیۃ, اے دنیا کے نوجوانوں, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے پریوار کو قربان کرنے والے, اپنے محلوں کو قربان کرنے والے یہ چند نوجوان تھے. نوجوان وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے اپنا پریوار قربان کرتے ہیں. نوجوان وہ نہیں ہوتا ہے جو شراب میں اپنے آپ کو لٹا دے, جو زنا میں اپنے آپ کو لٹا دے, جو حرام راستوں میں اپنے آپ کو لٹا دے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج اسی مسجد میں 70 سال والے بیٹھے ہیں, ان سے جا کے پوچھو, اکیلے میں بیٹھ کے وہ کبھی کبھی اپنی جوانی کو یاد کرتے ہیں تو ترستے ہیں کہ کاش جوانی کا ٹائم لوٹ آئے. آج کتنے بوڑھے لوگ ہیں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر کرسی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ ترستے ہیں کہ اللہ کاش میری جوانی لوٹ آتی, میری طاقت لوٹ آتی اور میں تیری بارگاہ میں زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کر سکتا. کتنے بوڑھے ہیں فجر کے ٹائم وہ اٹھنا چاہتے ہیں, ان کی جھکی ہوئی کمر اور ان کو لاٹھی کا سہارا لے کر کے مسجد میں آنا پڑتا ہے. ان کی منہ سے آہ کی آواز نکلتی ہے کاش میری جوانی لوٹ آتی اور میں آرام سے مسجد میں چل کے جاتا. اے نوجوانوں, تمہارے بوڑھے دادا, تمہارے بوڑھے چاچا تو لاٹھی پکڑ کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. تم تو ہٹے کٹے ہو, تم تو نوجوان ہو, لیکن تم فجر کے ٹائم سوئے پڑے ہو, تم نماز کے ٹائم سوئے پڑے ہو. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی جوانی کی قدر کرو, اس جوانی کا حساب دینا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا. اور یہ بات یاد رکھو, یہ جو تم ٹائم برباد کر رہے ہو نا, انسٹاگرام پہ برباد کر رہے ہو, فیس بک پہ برباد کر رہے ہو, یہ ٹائم بہت بھاری پڑے گا تم کو قیامت کے دن. ٹائم برباد نہ کرو میرے بھائی, یہ ٹائم دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے چیخیں گے, چلائیں گے اور کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنمی جہنم کے اندر چیخیں گے, چلائیں گے اور کہیں گے اللہ ہم کو ایک بار تو جہنم سے نکال دے. اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اچھا عمل کریں گے, نیک عمل کریں گے, اب کوئی گناہ نہیں کریں گے, اب کوئی پاپ نہیں کریں گے. اللہ فرمائے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. اے جہنمیوں بس کرو, زیادہ بہانے نہ کرو. 50 سال تم کو زندگی ملی تھی, 20 سال کی عمر میں تم جوان ہوئے تھے, جوانی بھی ملی تھی, بڑھاپا بھی ملا تھا, تم کو پورا ٹائم ملا تھا, تم نے ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا, ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا. میرے نوجوانوں, اپنے ٹائم کو برباد نہ کرو. آج ہندوستان کے آنے والے حالات میں آپ کو نشکریہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, آپ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, آپ کو بیکار, آپ کو سوشل میڈیا کا نشہ پلا دیا جائے, آپ کو زنا کا نشہ پلا دیا جائے, آپ کو شراب کا نشہ پلا دیا جائے, آپ کو ڈرگس کا نشہ پلا دیا جائے, آپ کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیا جائے. یہی سازش چل رہی ہے. اور اگر اس سازش کی خبر آپ کو نہیں ہے تو مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کارواں لٹ گیا احساس زیاں جاتا رہا. قافلہ لٹ رہا ہے لیکن قافلے کے لٹنے کا احساس بھی نہیں ہے. اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے میرے ساتھ. ہندوستانی مسلمانوں کو آنے والے دور میں ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے میرے ساتھ, اور وہ خطرہ ہے آپ کے درمیان بٹوارے کرنے کا, آپ کو بانٹنے کا. کہیں ذات برادری کے نام پہ بانٹنا ہے, کہیں مسلک اور فرقے کے نام پہ بانٹنا ہے, کہیں آپ کو
علاقے اور ایریا کے نام پہ بانٹنا ہے، میں یو پی کا ہوں، میں بہار کا ہوں، میں انصاری ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، اسی پر تم بٹتے اور کٹتے رہو گے میرے پیارے ساتھی۔ قرآن نے آپ کو ایک بنایا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسلام پر چلنے والا آپ کو بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بٹوارے نہ کرو، آپس میں بٹو مت، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ مسجد بنی ہے، مسجد جب بنتی ہے، عمارت جب بنتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس میں چھڑ بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں اینٹیں بھی استعمال ہوتی ہیں، اس میں سیمنٹ بھی استعمال ہوتی ہے، اس میں بالو بھی استعمال ہوتا ہے، ان سارے بلڈنگ میٹیریلز سے مل کر کے بلڈنگ بنتی ہے۔ اب ذرا اللہ کے رسول کی حدیث دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن تو مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے، جیسے بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، ویسے ہی مسلمان مسلمان کو طاقت دیتا ہے کہ دنیا کے کسی علاقے کے مسلمان کو چوٹ پہنچے تو آپ کو بھی اس کا درد ہونا چاہیے، آپ کو یہ لگے کہ اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس کا درد میرا درد ہے، اس کی چوٹ میری چوٹ ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں تمہاری مثال ایسی ہے، تمہاری محبت کی مثال ایسی ہے، تمہاری ہمدردی کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے، جسم میں کہیں پر بھی کانٹا چبھتا ہے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، کئی پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ یہ نہیں کہتی مجھ سے کیا مطلب پیر میں کانٹا چبھا ہے، کانٹا آنکھ میں چبھتا ہے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں، کانٹا پیر میں چبھتا ہے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، تکلیف ہاتھوں کو ہوتی ہے لیکن نیند رات بھر نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے مانو شریر اور انسان کا بدن ایک دوسرے سے جڑا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی، ایک دوسرے سے جڑنا پڑے گا، ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا پڑے گا۔ آنے والے دور میں مسلمان لڑکیوں کو خاص طور سے اسلام سے برگشتہ کیا جائے گا، اسلام سے دور کیا جائے گا، ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا کی جائے گی۔ ابھی میں نے ایک عورت کو دیکھا نیوز چینل پر، اس کے نام میں الہی لگا تھا، کوئی سو کالڈ مسلمان لڑکی ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں بڑی بدتمیزی والی باتیں کر رہی تھی، اور میڈیا کو تو چاہیے ایسے لوگ، میڈیا تو ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ خاص طور سے آنے والے دور میں چونکہ عورت کو پٹی پڑھانا زیادہ آسان ہوتا ہے، مسلمان عورتوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا، اور مجھے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج جن عورتوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انہی عورتوں کو ہم دین سے جوڑنے کا کوئی کام نہیں کر پا رہے۔ ہمارے بدن میں وٹامن کی کمی ہے، پروٹین کی کمی، ہم پروٹین والی چیزیں کھاتے ہیں، وٹامن والی چیزیں کھاتے ہیں، ہم سپلیمنٹ لیتے ہیں۔ اگر ہمارے سماج کی عورتیں دین سے دور ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی عورتوں کو، مگر ہو اس کا الٹا رہا ہے۔ ہمارے سماج میں ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس نے عورت کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا، عورت دنیا کی ہر جگہ جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی، ان کے ہاں مسجدوں میں نو انٹری، عورتوں کی انٹری نہیں ہو سکتی، کوئی عورت جمعہ میں مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اور معاف کیجئے گا، اب آپ کے اہل حدیثوں میں بھی اس معاملے میں بڑی لاپرواہی ہے۔ کتنی مسجدیں آپ کے اسی سدھارتھ نگر میں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، ہو سکتا ہے مگر انتظام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ اور اگر انتظام ہے بھی عورتوں کا تو کون عورت جا رہی ہے؟ 70 سال والی بڑھیا جا رہی ہے، 50 سال والی اماں جا رہی ہے، 20 سال والی جو جوان بیٹی ہے وہ نہیں جا رہی، جس کو زیادہ ضرورت ہے تقریر سننے کی، دین کی باتیں سننے کی، وہ جو بیچاری بوڑھی ہو گئی ہیں، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں ہاتھ ہے، وہ بیچاری پانچوں ٹائم جو ہے نماز بھی پڑھ رہی ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہے، اور جمعہ میں بھی آ رہی ہے، تقریر میں بھی آ رہی ہے، اور جو 20 سال والی ہے، جو بہو ہے، جو بیٹی ہے، وہ نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی عورتوں کو دین سے جوڑو، اپنی ماں بہنوں کو دین سے جوڑو، اور عورتوں کے لیے بھی کچھ پروگرام ہو، خواتین کے لیے بھی کچھ پروگرام ہو۔ آج بڑی موٹی موٹی باتیں ہماری مائیں بہنیں دین کے بارے میں نہیں جانتی ہیں۔ آنے والے دور میں بڑا نازک دور ہے، آپ کی عورتوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جائے۔
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی عورتوں پر خاص طور سے توجہ دیتے تھے. ہفتے میں 2 دن آپ عورتوں کے لیے تقریر کرتے تھے, اور آپ نے یہاں تک فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت. عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے اس کو زیادہ پاپڑ نہیں بیلنا ہے, 4 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی. عورت صرف 4 کام کر لے جنتی ہے وہ, اور صرف جنتی ہی نہیں ہے, جنت کے سارے گیٹ اوپن ہو جائیں گے, جس گیٹ میں سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے. آج تک آپ نے اپنی عورتوں کو وہ والی حدیث تو سنائی عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی, یہ والی حدیث کون سنائے گا بھائی؟ ان کو یہ تو سکھا دیا عورت جہنم میں جائے گی, جہنم میں جائے گی, تو زیادہ بول مت, تو زیادہ جہنم میں جائے گی. ارے یہ والی حدیث بھی جا کے سنا دو بھائی کہ عورت صرف 4 کام کر لے جنت میں جائے گی. کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا ہے, رمضان کا روزہ رکھنا ہے, شادی شدہ ہے شوہر کی اطاعت کرنا ہے. نبی نے 4 کام بتائے, 4 کام میں ایک کام شوہر کی اطاعت بھی ہے. سبق یہ ملا میری پیاری ماں اور بہنوں, رات بھر تہجد پڑھ لو, ہر جلسے میں پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاؤ, جمعہ کے دن ہر جمعہ میں پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاؤ, لیکن شوہر کے حقوق کا اگر خیال نہیں کرتی ہو, شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہو, شوہر کی ناقدری کرتی ہو, شوہر کی احسان فراموشی کرتی ہو, تو بھول جاؤ جنت میں جانا تمہارا بہت مشکل ہے. اگر جنت میں جانا ہے تو شوہر کی اطاعت کرنی پڑے گی. جی میری پیاری ماں اور بہنوں, ایک شادی شدہ عورت کا اگر جنت میں جانا ہے اس کو, تو اس کو یہ کام کرنا پڑے گا. نبی نے فرمایا نماز کی پابندی کرے, رمضان کا روزہ رکھے, شوہر کی اطاعت کرے, اور وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اپنی شرمگاہ کی, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. یہ 4 کام جب عورت کرے گی, اللہ کے نبی نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت, ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے. واللہ آج کلیجے پھٹتے ہیں میرے ساتھ جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہوئی. جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں فلاں شہر میں ہوٹل پہ چھاپا پڑا اور نقاب والی لڑکی پکڑی گئی, واللہ دل کو تکلیف پہنچتی ہے. دنیا بھر میں زنا ہو رہا ہے, مگر نقاب والی اگر پکڑی جائے زنا میں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے میرے ساتھ. اسی اتر پردیش کے سنبل ضلع میں 2 مسلمان لڑکیوں کو پولیس نے اریسٹ کیا. جانتے ہیں ان کا جرم کیا تھا؟ وہ 2 لڑکیاں, ان کا نام مہک اور پری تھا, وہ دونوں لڑکیاں انسٹاگرام اور فیس بک پر گندے ریلز بناتی تھی, گالی گلوچ والی اور بےہودہ قسم کے ریل بناتی تھی اور اس سے پیسہ کماتی تھی. اور سوچئے کہ 2 لڑکیاں جو اس طریقے سے پیسہ کما رہی تھی, ان کا بغیرت باپ اسی پیسے کی کمائی کھا رہا تھا, ان کا بغیرت شوہر اسی پیسے کی کمائی کھا رہا تھا. سب کچھ بن جانا, بغیرت مت بننا میرے بھائی, بغیرت مت بننا, دیوس مت بننا. اللہ کی قسم دیوس سے بڑا منحوس کوئی نہیں ہوگا. قیامت کے دن دیوس اور بغیرت انسان اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف نہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ پاک اور صاف کرے گا. کون 3 لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا آپ کو لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا, والمرأۃ المترجلہ, اور مردوں کی نقل کرنے والی عورت, اور نمبر 3 الدیوس, بغیرت آدمی جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو, بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا. اور آخری چیز میرے بھائی, ہندوستانی مسلمانوں پہ اور کام بہت ضروری جو کرنے والا ہے اس دور میں, اس دور کی جو جنگ ہے, اس دور کی جو لڑائی ہے, وہ نظریات کی لڑائی ہے. دنیا میں آج میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. کبھی پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی مسلمان کی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی 1 سے زیادہ شادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کبھی جنت کی حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اسلام کے خلاف ایک نظریاتی یلغار چل رہی ہے, ایک جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکچوئل وار چل رہی ہے, ایک جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایک کلچرل وار چل رہی ہے, مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی تمام کوششیں چل رہی ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے کلچر پہ شرمندہ نہ ہوں. اگر ہماری داڑھی کا مذاق اڑتا ہے تو اڑے, ہم یہ داڑھی نہیں چھوڑنے والے ہیں. اگر ہمارے مسلمان عورت کے نقاب کا مذاق اڑتا ہے تو اڑے, ہم اپنے عورت کو نقاب سے محروم نہیں کریں گے. ہم اپنے کلچر, اپنی تہذیب, اپنے دین اور اپنے ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا,
ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور اسی دین پر ہم چلیں گے اور مرتے دم تک چلیں گے۔ استقامت پیدا کرو میرے بھائیوں، اور یہ بات یاد رکھو، دین پر چل رہے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو تو بہت چین سے رہنے کو نہیں ملے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنا آسان نہیں ہے۔ یہ دنیا میں شرک کی کانٹے دار جھاڑیوں میں توحید کے پھول پر چلنا آسان کام نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس دنیا میں گناہوں کے بیچ میں تقویٰ کے راستے پہ چلنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو دین پر جمے رہنا پڑے گا، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک بات کہتا ہوں، ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ آج واللہ میں بتاتا ہوں، جب میں کسی علاقے میں جاتا ہوں اور کوئی مسلمان ڈاکٹر مجھے ملتا تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ ابھی لکھنؤ میں ایک صاحب نے مجھے بتایا، وہ کسی چیز کا آپریشن کرانے کے لیے اپنے رشتہ دار کا گئے، تو وہ جو ڈاکٹر تھا مسلم تھا، اور وہ مسلمان ڈاکٹر ہر آپریشن کرنے کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور تہجد گزار ہے، سوموار کو روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اور اگر غریب مریض ہے تو علاج فری میں بھی کر دیتا ہے۔ ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ہمیں ہماری قوم کو ایسے پولیس والوں کی بھی ضرورت ہے جو پولیس میں رہنے کے باوجود رشوت نہ لیتا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ہمیں ایسے وکیلوں کی ضرورت ہے جو جھوٹ نہیں سچائی کے لیے لڑتے ہوں۔ ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے جو مریض کو قتل نہ کرتے ہوں، مریض کو ٹھیک کرنے کا درد اپنے دل میں رکھتے ہوں۔ آپ تعلیم دلائیے اپنے بچوں کو، میں بالکل منع نہیں کرتا، میں پروموٹ کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو خوب پڑھائیے، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تیری پڑھائی میں تیرے رب کا نام ہونا چاہیے، تیری پڑھائی میں تیرے دین کا اثر ہونا چاہیے۔ تو پڑھے، دنیا کی کوئی پڑھائی پڑھے، تیرے رب کا نام تجھے ضرور یاد رہنا چاہیے۔ اور اکبر الہ آبادی نے اسی بات کو شاعری کی زبان میں کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ اپنی نوجوان نسل کو ایسا بنائیے زندگی کے کسی موڑ پر نہ تو وہ اللہ کو بھولیں، نہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو بھولیں۔ ہم جتنی بھی پڑھائی کر لیں، جتنے بھی ترقی کر لیں، ہم ہیں مٹی کے بنے ہوئے انسان، ہم ہیں حقیر پانی کے قطرے سے بنے ہوئے انسان۔ ہمیں اپنی حیثیت بھی معلوم ہونی چاہیے، ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، رات کے تقریباً 12 بج چکے ہیں، اور شاید پرمیشن کا بھی مسئلہ 12 ہی بجے تک کا تھا، اور مجھے بھی فوراً نکلنا ہے چونکہ صبح ہم لوگوں کی بھی کلاس ہے، صبح بنارس پہنچنا ہے، تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے، الہ العالمین آج کے اس پروگرام میں ہم نے جن موضوعات پر تقریریں سنی ہیں، خطابات سنے ہیں، پروردگار عالم تو ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آنے والے حالات تو یقیناً بہت نازک ہیں، مگر ہمیں تیری شان کریمی سے بڑی امید ہے، تیری شان رحمت سے بڑی امید ہے۔ پروردگار فتنوں کے اس دور میں ہماری حفاظت کرنا، ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا۔ پروردگار زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو آئیں، مشکلیں آتی ہیں تو آئیں، دکھ آتے ہیں تو آئیں، مگر اے اللہ توفیق یہ دینا کہ مرنے کے پہلے زبان پہ کلمہ نصیب ہو جائے۔ الہ العالمین ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ پروردگار ہماری قوم کی بیٹیوں کی حفاظت فرمانا، ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمانا۔ الہ العالمین آج دینی جلسوں اور پروگراموں کو لے کر کے بھی ہمارے درمیان آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفتیں بھی کرتے ہیں۔ پروردگار جب تیرے دین کی اور تیری رضا کی بات آئے تو ہمیں ایک بن کر کے اور متحد بن کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس ادارے کی زیر نگرانی آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور ہمارے عبدالرحمن بھائی جو ایمن فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کی نگرانی میں ان کو اور دعوتی اور رفاہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے دعات کی حفاظت فرمائے، ہماری مسجدوں اور مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.